بسم اللہ الرحمن الرحیم بالعالمیت تعریف المسند الیہ بإیرادہ علم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر نو ثانی للتعریف پہلا مسند لے معرفہ لانا بشکل ضمیر مسند لے معرفہ لانا بشکل علم بشکل اس کے وجوہ نو ہیں نو لے نو باری لے اس وجہ سے بھئی نمبر ایک احضار تعظیم اہانت کنایہ استلزاز تبرک نیک فالی تطیر یہ بھی نیک فالی کے قریب ہے تسجیل مور لگانی گل پکی کرنی اس وجہ سے مسند لے کو کیا لایا جاتا ہے علم تب نمبر ایک مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا وبالعلمیت شارح فرماتے ہیں کہ اس کو ما قبل کے ساتھ جوڑنا ہے اما تعریف ہو کہ مسند لے کو کہ مسند لے کی تعریف کس طرح علم بنانے کے ساتھ نہیں مسند لے کی تعریف مسند لے کو علم لانے کے علم تو یہ سب کے اندر ہے کہ معرفے تو ہیں ان کو اس معرفے کو مسند لے کیوں لائیں گے کیا وجہ ہے کیا جی شارح فرماتے ہیں عطف ما قبل پر ڈال کرنا اما تعریف ہو یعنی تعریف اس کا جواب پہلے دے دیا اما تعریف ہو کا ایراد المسند لے معرفہ وہ آگے اس لیے خلاصہ بیان کیا تعریف المسند لے کس طرح معرفہ لانا اس کو علم لانے کے ساتھ علم لانے کی شکل میں علم صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بے ارادہ ہی عالمن اشارہ اس بات کی طرف کہ علمیت ہے نا یہ مصدر متعدی ہے اور معنی اس کا بنانا مسند لے کو اور جال مراد اور جال بالایراد ہے کیونکہ یہ ہے متکلم کی شان نہ کہ کیونکہ وہ تو وظیفہ ہے کس کا اور ترک ہو فی الازمار اضمار میں یہ بات کیا کی ہے بھئی اس لیے کہ یہ احوج ہے بیان کی طرف کیونکہ عالمیت ہونا الکون علمن وہو لیس بمرادن کیوں لقرب الازمار ضمیر تعریف کے زیادہ قریب ہے اس لیے یہاں لائے ہیں کیا بھئی وضاحت کی اس کیجئے اور علمیت کے ساتھ یعنی مسند لے کی تعریف مسند الیہ کو لانے کے ساتھ علم یعنی علم کی شکل میں جی یعنی مسند الیہ کی تعریف مسند الیہ کو علم لانے کے ساتھ اچھا جی اچھا جی علم کیا ہوتا ہے علم علم وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے شے معین کے لیے شے کے جمیع مشخصات کے ساتھ جی جو وضع کیا گیا ہے شے معین کے لیے شے معین کے جمیع مشخصات کے ساتھ پھر ایک باری علم وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے شے معین کے لیے شے معین کے جمیع مشخصات کے اور دیکھیے ایک باری یعنی یہ کہ علم وضع کیا گیا ہے ذات اور ذات کے مشخصات کے مجموعہ کے لیے
پس وہ یعنی مشخصات جز ہیں کس کی، نہ یہ کہ یہ رنگ روغن امر زائد ہے کس پر، بس وہ داخل ہے اس میں۔ اب اس پر ایک سوال ہے، اعتراض کیا گیا بیں طور کے لازم آئے گا اس پر یہ کہ علم ہو جائے مجاز مشخصات کے، جب نام رکھا گیا فضیل جب چھوٹا تھا فضیل کے ساتھ ہے فضیل، تو ہوگا اطلاق فضیل کا فضیل پر اس کے بوڑھے ہونے کے ساتھ مجاز، کیونکہ وہ مشخصات تو نہیں رہے کہ وہی ہیں۔ تو جواب دیا گیا کہ مراد مشخصات مشترکہ بین جمیع، وہ کہ متحقق ہے ان کے ساتھ فضیل کا جزئی ہونا، اور منع ہے شرکت کا وقوع اس میں، یہ مراد ہے۔ سنیں جی، یہ ہے تو یہ معتبر ہوتے ہیں وضع میں، نہ کہ ان کے جو بدل گئے ہیں، لہذا حقیقت ہے مجاز نہیں ہے جی۔ اور علم ما وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا شے معین کے لیے، شے کے جمی مشخصات کے ساتھ، ہاں جی۔ اور علم وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے شے معین کے لیے اپنے جمیع شے کے جمیع مشخصات کے ساتھ۔ اچھا جی، وبالعالمیت بالعالمیت لإقداره أي المسند إليه بعينه أي بشخصه بحيث يكون متميزا عن جميع ما عداه۔ بس مسند الیہ کو معرفہ علم لائیں گے، مسند الیہ کو حاضر کرنے کے لیے بے عین ہی سامع کے ذہن میں ابتداءً ایسے نام کے ساتھ جو مختص ہے مسند الیہ کے ساتھ، کہ ابتداءً سامع کے ذہن میں مسند الیہ کو لانا ہے اس نام کے ساتھ جو اس مسند الیہ کے ساتھ مختص ہے۔ ہاں جی، کیا کہ جی پھر شرح پڑھ دینا۔ بالعالمیت یعنی مسند الیہ کو حاضر کرنا بعین، نہ مسند الیہ کو معرفہ علم لانے کا پہلا مقتضی اور پہلا حال، مسند الیہ کو حاضر کرنا بعین ہی سامع کے ذہن میں ابتداءً ایسے نام کے ساتھ جو مختص ہے مسند الیہ کے ساتھ۔ پھر ایک باری مسند الیہ کو حاضر کرنا بعین ہی سامع کے ذہن میں ابتداءً ایسے نام کے ساتھ جو مختص ہے مسند الیہ کے ساتھ۔ چلو جی سنیں جی، ہن بچ بیخ لِإِحْضَارِ ہی اجل مسند الیہ، بے عین ہی کا معنی کیا ہے؟ بے یہ قید اول، قید ثانی تو قید ثالث نظر آ رہی ہیں نا، یہ تین قیدیں احضار کی۔ بے عین ہی کا مطلب ہے بے شخص ہی کی، یہ حقیقت اور ذات نہیں مراد بلکہ بے شخص ہی کی، دھیان کریں جی۔ کس طرح؟ اس حیثیت کے ساتھ کہ مسند الیہ ممتاز ہو جائے اپنے جمی مادہ سے، اپنے یہ مراد ہے۔ اب یہ جو معنی ہے اگر بولا جائے اللہ عالم، اس پر سچا آتا ہے کہ نہیں؟ کہ بھئی یہ جو جب لفظ اللہ بولا گیا تو یہ اس حیثیت کے ساتھ ہے کہ ذات باری ممتاز ہوگی اپنے جمی مادہ سے، یعنی مراد اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور نہیں ہے، اے مطلب ہے جی۔ کیا کہ جی او تعالی کہ تلف یمکن احضار تعالی بعینی فی الذہن، یہ مطلب ہے جی، کیونکہ مثال ہونے نحو قل هو اللہ احد والی جی۔ مسند الیہ یعنی مسند الیہ کو حاضر کرنا بعین ہی اے بشخص ہی، اس حیثیت کے ساتھ۔ اب بشخص ہی کا مطلب کیا ہے؟ اس حیثیت کے ساتھ کہ مسند الیہ متمیز ہو جائے اپنے جمیع معادہ سے۔ چلو جی، باوجہ حاضر کرنے اس کے یعنی مسند الیہ کے، بعین ہی مسند الیہ کے عین کے ساتھ، یعنی مسند الیہ کے
تشخص کے ساتھ، اس حیثیت کے ساتھ کہ ہو جائے مسند الیہ متمیز اپنے جمی ما ادا سے، اے شاباش جی، باوجہ حاضر کرنے اس کے یعنی مسند الیہ کے بعین ہی اے بشخص ہی، اس حیثیت کے ساتھ کہ ہو جائے مسند الیہ متمیز اپنے جمیع ما ادا سے، اپنے ذرا صبر کریں، بعین ہی یہ حال ہے ترکیب میں مصدر کے مفعول سے، اور لہدار مصدر تے یعنی حال کون المسند الیہ متلبس اے بتشخص۔ اچھا، سوال کیا گیا اس تعلیل پر، یہ بات کہ نہیں ظاہر ہوگا اس صورت میں جب کہ ہو مخاطب نہ احاطہ کرنے والا کس کے ساتھ، جیسا کہ اس میں جلالت لفظ اللہ اس کے عین کا تو احاطہ نہیں ہے نہیں، تو پھر اس پر سچا نہ ہے نہیں، سنیں ہی تو جواب کا حاصل یہ ہے مراد احضار بعینی سے وہ ہے جو شامل ہو موضوع لا کے حاضر کرنے کے ساتھ وجہ، جزئی کے ساتھ، جیسے حاضر کرنا اس کو بذاتی و ایک یا وجہ کلی کے ساتھ، ایسی کلی جو منحصر ہو اسی ذات میں، اول جیسے اور ثانی کیونکہ مدلول جس میں جلالت کا حاضر ہے وجہ عام کے ساتھ کہ منحصر ہے وہ ذات اس میں فی الواقع، باقی مراد وجہ عام سے اللہ تعالیٰ کے صفات کے ذریعے ہم اللہ کو جانتے ہیں جی، مدار اس کے حضور میں فی نفس بعین ہی اس کے ہونے پر متمیز سامع کے نزدیک اپنے، یہ مطلب ہے جی، ولو بے ملاحظت خاصۃ مساویت لہ، اس حیثیت سے ایک ممتنع و اشتراک بینا، اچھا جی، بحیث و یکونو، یہ تفسیر ہے لہزار خلاصہ یہ ہے کہ بے شک تو نے اگر تعبیر کیا زید سے، تعبیر کرے زید کو الشیخ الفاضل حاضر، یا تعبیر کرے تو کہ رجل عالم حاضر، مثال کے طور پہ صفت ذکر کرے نکرے نال تو نہیں ممتاز ہوگا زید اپنے، کیونکہ وہ جو اور معنی بن سکتے ہیں کہ نہیں جی، شیخ فاضل کلا ہو اتنے اور بھی ہیں، رجل عالم کلا ہو اتنے، برخلاف جب کہے تو زید تو تو نے ممتاز کر دیا زید کو زید کے، اے مطلب ہے۔ اچھا جی، عن احدار ہی بے، اگے بے جی مانا کرو جی، کر لینا، اچھا یہ جو کہا نا بے عین ہی قید لگائی ہے، اس قید کے ساتھ احتراز کیا ہے مسند الیہ کو حاضر کرنا، مسند الیہ کے اس میں جنس کے ساتھ، کس کے ساتھ حاضر تو ہوگا لیکن بے عین ہی نہیں ہوگا، کیا جی، اور اعتراض کیا ہے یہ جو بے عین ہی کی قید لگائی ہے کہ بے عین ہی حاضر کرنا، اس مسند الیہ کے احضار سے جو حاضر کرنا سامع کے نزدیک، لیکن کس طرح کرنا، اس کے اس میں جنس کے ساتھ، مثلا رجل عالم جاءنی، رجل عالم جاءنی، کیا کہ جیسے رجل عالم جاءنی، اور بین استور سوال دا جواب بھی کہ شاہد صرف رجل ہے، عالم ہونے سے لیے لائے کہ نکرہ ماذا مبتدا نہیں بن سکتا، اس کے اندر تخصیص ضروری ہے، اس لیے صفت لائیں گے، ناو کا مسئلہ ہے، کوئی نکرہ مخصصہ مبتدا بنتا ہے جی، نکرہ ماذا نہیں بنتا، سمجھے ہی، او بے خود رو عن احدار ہی بیس میں، اس پر ایک سوال ہے کہ بے شک رحمان نہیں ہے باوجود کہ فائدہ دیتا ہے کس کا، کہ جب بولا جائے کہ الرحمن خالق تو مراد صرف اللہ تعالی ہے، تو جواب دیا گیا ہے کہ فائدہ دینا رحمان کا کس کا، اور بعین ہی، نہ کہ من حیث الوضع،
بلکہ من حیث الاختصاص جو عارضی ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ مختص ہے، اس وجہ سے جی سنیں شاباش سے جی۔ اور اعتراض کیا گیا ہے بعینی کے ساتھ مسند الیہ کے حاضر کرنے سے، مسند الیہ کے اسم جنس کے ساتھ، جیسے رجل عالم جانی جی۔ اعتراض کیا ہے بعینہ ہی کے ساتھ مسند الیہ کے حاضر کرنے سے، مسند الیہ کے اسم جنس کے ساتھ، جیسے رجل عالم جانی فی ذہن السامع ابتداء۔ اچھا جی، بعین حاضر کرنا مسند الیہ کو کہاں؟ سامع کے ذہن میں ابتداءً۔ ہاں جی، مسند الیہ کو مسند الیہ کو بعینہ ہی حاضر کرنا کہاں حاضر کرنا؟ سامع و مخاطب سامع کے ذہن میں۔ ابتداء اب ابتدان کا کیا معنی ہے؟ اے اول امر رکھیں، پہلی مرتبہ کی پہلی مرتبہ۔ سنیں جی، یہ تفسیر مقبول ہے، اور آگے تیسری لائن تک تفسیر غیر مقبول آ رہی کہ ابتدان کا اور معنی کیا تھا، تو ابتدان کا معنی ہے پہلی مرتبہ کی، پہلی مرتبہ۔ پہلی مرتبہ۔ اس میں اشار ہے کہ ابتدا منصوب علی ظرفیت جگہ جی بحتن۔ عن نحو جانی زید وهو راکب۔ اعتراض کیا ہے کہ جب مسند الیہ کو معرفہ ہو لیکن دوسری مرتبہ حاضر کریں، جی دیکھو درو جانی زید، زید حاضر ہو گئے ہیں، اس یہاں بات نہیں ہے۔ واہ ہوا راکبن میں جو ہوا ہے، اگرچہ یہ علم نہیں ہے لیکن مطلقاً بات ہے کہ ہوا مسند الیہ معرفہ ہے، لیکن ہوا کے ذریعے زید کو حاضر کرنا ابتداءً نہیں ہے بلکہ ثانیاً، کیونکہ جانی زید ان میں ایک مرتبہ حاضر ہو چکا ہے۔ کیا کہ جی؟ اور ابتدان سے اعتراض کیا ہے جانی زید وهو راکب کی مثل سے، کیونکہ ہوا مسند الیہ ہے لیکن احضار ثانیاً ہے، اولا نہیں ہے۔ اولاً کس کے ساتھ ہو چکا ہے؟ زید جب کہا تو ہدار ہو گیا، اب ہوا کے ساتھ ثانیاً ہے جی۔ اور چلو جی، حاضر کرنا مسند الیہ کو بیانی سامع کے ذہن میں ابتداءً یعنی پہلی مرتبہ، اور اعتراض کیا اس کے ساتھ جانی زید وہو راکبن کی مثل سے۔ وہ یہ تھے ہوا مراد ہوا، اس کے ذریعے مسند الیہ حاضر ہوا ہے لیکن ثانیاً ہوا ہے جی۔ شابہ جی۔ سامع کے ذہن میں ابتداءً یعنی پہلی مرتبہ، اور اعتراض کیا ہے اس کے ساتھ جانی زید وهو راکب کی مثل سے، بسم اسم مختص به اے بالمسند الیہ۔ مسند الیہ کو حاضر کرنا بعینہ ہی سامع کے ذہن میں ابتداءً ایسے نام کے ساتھ جو نام مختص ہے اس کے ساتھ، یعنی مسند الیہ۔ اتنے قیداں پوریاں ہو گئی ہیں۔ کیا کیا جی؟ مسند الیہ کو حاضر کرنا بعینہ ہی سامع کے ذہن میں ابتداءً ایسے نام کے ساتھ جو مختص ہے مسند الیہ کے ساتھ۔ اس کے ساتھ اے مقصور علل نہیں تجاوز کرتا، اس کے غیر کی طرف۔ اگرچہ ایک نام کئی لوگوں کا ہے لیکن تیرے ابے جڑا تیرا نام ندیم رکھیا ہے اس وجہ نال تے تیرا ہی نام ہے، کسی اور دا تے نہیں۔ انہیں تے نہیں ہے تیرے ابے آکھیا بھی اس محلے وچ جڑے ہن میرا ایک پتر تے 5 بھتیجے پیدا ہون گے سارے دا نام ندیم ہے۔ توڑے ہر ایک دا نام ندیم ہوے لیکن ہر ایک وکھرا وکھرا موضوع لا ہے اس دا جی۔ انہوں نے عالم مشترکہ ایک نام دے کئی بندے، اے گل جی۔ اچھا جی، بحیث بحیث لا یطلق باعتبار هذا الوضع على غیرہ۔ یہ اسم مختص جی۔ سوال ہے کہ زید اگر نام ہے تو یہ اس کا نام ہے تو اور بھی تو کئی لوگوں کا نام ہے جی۔ کیا کہیں؟ سوال ہے کہ زید اسم مختص تو ہو ہی نہیں سکتا، اسم مختص تو تب ہے کہ وہ نام کائنات میں اسی کا ہو، کسی اور کا نہ ہو جی۔ تو یہ نام اور لوگوں کا بھی ہوتا ہے، تو اس کا جواب دیا ہے کہ وہ نام مختص ہو مسند الیہ کے ساتھ اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ بولا جائے وہ نام اس وضع کے اعتبار سے مسند الیہ کے غیر کہ بولا جاتا ہے
جو وضع کی والد نے نام رکھا ہے اس وضع کے ساتھ صرف اسی پر بولا جائے. اے مطلب کیا جی اس کا جواب دیا ہے کہ اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ بولا جائے اس وضع کے نہ بولا جائے وہ نام نہ بولا جائے وہ نام کس پر؟ مسند لے پر. اس وضع کے اعتبار سے اس مسند لے کے غیر پر تو یہ تو کوئی شک نہیں ہے. او بے خود لو حاض الوضع کی یعنی وضع اس کی اس ذات کے لیے اگرچہ بولا جاتا ہے زید مثال کے طور پر ذات کے غیر پر باعتبار وضع تو پس داخل ہو گئے اس میں کون؟ جیسا کہ لفظ زید جس کے ساتھ ایک پوری جماعت کا نام رکھا گیا مثلا جی اے شاباش جی او مانا بھائی. چلو جی میں مسند لے کو حاضر کرنا بیانی سامع کے ذہن میں ابتدان ایسے نام کے ساتھ جو مختص ہے اس کے ساتھ یعنی مسند لے کے ساتھ اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ بولا جائے وہ نام باعتبار اس وضع کے مسند لے کے غیر پر. شاباش جی. ایسے نام کے ساتھ جو مختص ہو اس کے ساتھ یعنی مسند الیہ کے ساتھ اس حیثیت سے کہ نہ بولا جائے وہ نام اس وضع کے اعتبار سے اس مسند الیہ کے غیر پر. اچھا جی اس کے ساتھ اعتراض کس سے ہوا؟ پورے ٹبر سے ہوا، باقی سارے معرفوں سے. وہ تارازہ بھی ان احضاره بضمیر المتکلم او المخاطب رسم الاشارۃ والموصول والمعرف بلام العہد والاضافۃ. بس اعتراض کیا ہے بے اسم مختصم بہی سے مسند الیہ کو حاضر کرنا ابتداءً ضمیر متکلم کے ساتھ، ضمیر مخاطب کے ساتھ، اسم اشارہ کے ساتھ، اسم موصول کے ساتھ، معرف بے لام عہد خارجی کے ساتھ اور اضافت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اضافت کے ذریعے بھی جو ہے نا مسند ہے وہ معرفہ ہو جاتا ہے، مضاف ہے معرفہ تو معرفہ ہو جاتا ہے. ان سب سے کیا کیا ہے؟ احتراز کیا جی اسم مختصن کی غیر کے ساتھ احتراز کیا ہے اس مسند الیہ کے احضار سے ابتداءً ان چیزوں کے ان معرفوں کے ذریعے ضمیر متکلم کے ساتھ یا ضمیر مخاطب کے ساتھ اور اسم اشارہ کے ساتھ اور موصول کے ساتھ اور معرف بلام العہد کے ساتھ اور اضافت کے ساتھ. یہ اسم مختص نہیں ہے مسند الیہ کے ساتھ. ہن او ویکھو حاشیے اس گل نو سمجھو. بے ضمیر متکلم ہے مخاطب آنا ضربت زیدن انتا ضربتا. اب جب پہلی مرتبہ آنا بولا پہلی مرتبہ انتا بولا تو مخاطب کے ذہن میں مسند الیہ بالکل ہونے گیا ہے. ٹھیک ہے کیونکہ مسند الیہ کا احضار سامع کے ذہن میں آنا کے ساتھ انتا کے ساتھ اگرچہ ہے مگر یہ کہ آنا اور انتا نہیں ہے مختص کس کے ساتھ؟ زید اور عمر کے ساتھ مثال کے طور پر. اس لیے کہ آنا کی وضع ہے انتا کی وضع ہے، کوئی خاص تو نہیں ہے. نہیں ہر جو جس کو خطاب کریں اس کو انتا کہہ سکتے ہیں، ہر متکلم اپنے آپ کو آنا کہہ سکتے ہیں. جی سمجھے؟ اچھا جی اگے ویخ واسمل میں نا بہن جیسے حاضا ضربا کیونکہ حاضا اگرچہ یہ جس نے مارا زید کو بے شک حاضا اگرچہ حاضر کیا گیا مسند الیہ کو سامع کے ذہن میں کیونکہ اتھوں گل شروع ہوئی ہے مگر یہ کہ حاضا نہیں اسم مختص بن مسند الیہ اس لیے کہ ذا ہاتھ تنبیہ نا ذا کی وضع ہے ہر مشار الیہ کے لیے، یہ بھی خاص نہیں ہے. آگے کیے بل موصول الذی یکرم العلماء حاضر، وہ جو عزت کرتا علماء کی حاضر ہے. کیونکہ اللہ زی اگرچہ حاضر کیا گیا مسند الیہ کو سامع کے ذہن میں مگر یہ کہ اللہ زی نہیں ہے اسم مختص کس کے ساتھ؟ جڑا ایتھے مسند الیہ میں. اس لیے اللہ زی تو وضع کیا گیا ہر مفرد. آگے سمجھے اگے کیے ول لامعہد خارجی مراد ہے، ذہنی نہیں وہ تو حکم نکرہ میں ہوتا ہے.
جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ او حضرت مریم دی والدہ نے منت مانی تھی بھئی بچہ پیدا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف، تو بچی پیدا ہوئی، تو آپ نے جو کہا تھا کہ نہیں ہے لڑکا مثل، تو یہ تو متعین کر کے کہا تھا نا، ہن سنیں جی او لیسا کا اسمی، کیونکہ الذکر اگرچہ حاضر کیا گیا مسند لے کو ذہن میں، مگر یہ کہ یہ الذکر نہیں اسم مختص کس کے ساتھ جڑے تھے بھیجی، اس لیے کہ معرف بلام العاد وضع ہے ایشا بس، باقی یہ لام عاد خارجی کا ہے نا تو نکل گیا معرف بلام الجنس، وہ حقیقت جنس، اور معرف بلام العاد کیونکہ یہ دونوں نکرے کے حکم میں، اگر تو مشہور سے نا بھی عاد ذہنی، تو یہ لام جنسی بھی نکرے کے حکم ہے، کیونکہ جنس جو ہے متعین نہیں، استغراقی ہو تو وہ معرف ہے کہ سارا اس میں بند ہو گیا جی۔ اچھا جگہ کون ہے بل کیونکہ احزار جی ان میں دھیان کرو کہ مثال ہوندی پہلے دلیل سمجھ لو، احزار ان میں باعتبار لفظ کے اگرچہ ہے لیکن یہ سارے نہیں اسم برخلاف ضمیر غائب کے، وہ اس میں ابتداءً اظہار ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ذکر اس میں باعتبار لفظ کے نہیں ہوتا، لے تقدم میں وہ سوال تھا کہ ضمیر متکلم اور مخاطب کا نام لیا غیب کو چھوڑ دیا، وہ اس لیے کہ غیب میں ابتداءً حضور ہو نہیں سکتا، کیونکہ غیب میں پہلے تک مرجع ہونا ہے، تو جب پہلے مرجع ہوگا تو مرجع کے ذریعے احزار ہو گیا پہلی مرتبہ، غیب کے ساتھ ثانی یا نہ ہوگا جی، اور سمجھے ہی۔ اچھا وہ مثال دینی تھی کس کی؟ اضافت کی، جاء غلامی کی شرط یہ ہے کہ اس کا صرف ایک ہی غلام ہو اور کوئی نہ ہو، تب معرفہ ہونا، ویسے تو کئی غلام ہو تو معرفہ نہیں ہوتا، جاء غلامی غلام ایک ہی ہے، اب جاء غلامی کے ذریعے جو غلام ہے اس کا مخاطب کے ذہن میں احزار ہے پہلی مرتبہ کہ کوئی نہیں، اس لیے کہ معرف بالاضافت کیوں جب کہ ذکر اچھا جی اوکے دے کیوں جب کہ نہیں ہے اس کے لیے مگر ایک ہی غلام، اس لیے کہ معرف بالاضافت جو ہوتا ہے نا وہ صلاحیت رکھتا ہے، مثلا ایک غلام بیچ کے اور لے آوے پھر بھی آکھ سکتا ہے وہ بیچ کے اور لے آوے، اے مطلب ہے جی۔ اعتراض کیا گیا اشارے پر توجہ کریں جی، بائیں طور کے معرف بلام عہد خارجی اور معرف بالاضافت محتاج ہوتے ہیں علم بل، یہ الف لام عہد خارجی کا اشارہ ہوتا ہے کسی کے طرف، اضافت کے ذریعے بھی پہلے اشارہ ہوتا ہے، اسی طرح موصول محتاج ہوتا ہے کدھر؟ علم بالصلہ کا، تو اور اس وقت پس احزار ان تینوں میں تو ثانیاً بن گیا نا کہ تو پس ہو گئے یہ تینوں خارج بے قولی ہی نہ کہ بے قولی، جواب دیا گیا ہے کہ مراد احزار ہے لفظ کے ساتھ، اور احزار سابق عہد خارجی میں اور موصول میں اور معرف بالاضافت میں لفظ کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ ویسے اشارہ ہوتا ہے، پس احزار باللفظ نہیں پایا گیا ان تینوں میں مگر وہ سمجھ آ گئی اے شاباش سے، اور اعتراض کیا گیا اس کے ساتھ اور باسم مختصم بھی کے ساتھ، مسند لے کے حاضر کرنے سے ضمیر متکلم کے ساتھ یا ضمیر مخاطب کے ساتھ یا اسم اشارہ کے ساتھ یا اسم موصول کے ساتھ یا معرف باللام العاد خارجی کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ، شابہ جی، معرف باللام العاد معرف بالاضافت جی، اور اعتراض کیا ہے اسم مختصم کے ساتھ اس کے حاضر اور مسند لے کے یار مسند لے کے حاضر کرنے سے متکلم کی ضمیر کے ساتھ یا مخاطب کی ضمیر کے ساتھ اور اسم اشارہ کے ساتھ اور موصول کے ساتھ اور معرف بلام العہد خارجی کے ساتھ
اور معرف بالاضافت کے ساتھ هذه القيود لتحقيق مقام العالمية وإلا فالقيد الأخير مغن عما سبق. بس سوال ہے اس کا جواب، سوال ہے کہ جب کہا کہ وبالعالمیت لإحضارہ باسم مختص بہ، کہ مسند لے کو معرفہ لانا بشکل علم، مسند لے کو حاضر کرنے کے ساتھ ایسے نام کے ساتھ جو مسند لے کے ساتھ، مختص تو اب اس مختص کے ذریعے حاضر کرنا ہے، تو یہ بین ہی اس میں آ گیا ہے، فی ذہن سامنے بھی اس میں سارا کچھ آ گیا ہے جی. تو یہ پھر ساری قیدوں کو ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا جی سوال ہے. بالعالمیت کا جو مطلب یہ ہے کہ مسند الیہ کو حاضر کرنا اسم مختص بالمسند الیہ کے ساتھ، تو اس میں بین ہی ساری باتیں آ گئی. اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ یہ تین قیدیں جو ہیں نا عالمیت کے مقام کی تحقیق کے لیے ہیں، تاکہ پوری وضاحت ہو جائے، وگرنہ قید اخیر ما سابقہ سے بے پرواہ کر رہی ہے. کیا کہ جی اس کا جواب دیا کہ یہ تینوں قیدیں عالمیت کے مقام کی تحقیق کے لیے، وگرنہ آخری قید اما سبقہ سے بے پرواہ کر. او بیک قصد کیا شاعر نے اس کے ساتھ دفعہ اس کا جو کہا گیا، کیا کہ قید اخیر بے پرواہ کرتی ہے قیدین قبلہ ہو سے، تو فما جو نکلا ان دو کے ساتھ وہ نکلا اس کے ساتھ، تو کیا حاجت تھی ان دو کے؟ تو جواب دیا کہ یہ قیود مقام علمیت کی کے لیے لا للاحتراز لہذا فلا اعتراض، اور یہ قیود علمیت کے مقام کی تحقیق کے لیے ہے، وگرنہ پس قید اخیر بے پرواہ کرتی ہے ان قیدوں سے جو پہلے ہیں جی. اور یہ قیود مقام عالمیت کی تحقیق کے لیے، وگرنہ پس قید اخیر بے پرواہ کرتی ہے ما سبقہ سے، ان قیود سے جو پہلے ہیں. اچھا جی، ابتدان کا ایک معنی کیا تھا اول مرہ، کیا معنی کیا تھا؟ وکیل. ہوں دوسری تفسیر وکیل. بقوله ابتداء عن الإحضار بشرط تقدم ذكره كما في المضمر الغائب والمعرف بلام العهد فإنه يشترط تقدم ذكره والموصول فإنه يشترط تقدم العلم بالصلة. بس بعد نے کہا تھا یہ مقابل ہے ماتن کے قول اے اول مرتين فی تفسیر. قول المصنف ابتداء. بعد نے کہا ہے کہ مصنف نے اعتراض کیا اپنے قول ابتدان کے ساتھ مسند الیہ کو حاضر کرنے سے مسند الیہ کے ذکر کے تقدم کی شرط کے ساتھ جی ان الاحضار بھی اعتراض کیا ہے کہ مسند الیہ کو حاضر تو کرنا ہے لیکن شرط ہے کہ پہلے اس کا ذکر ہو. اس مسند الیہ کو حاضر کرنے سے اعتراض کیا کیونکہ یہ پہلی مرتبہ حاضر نہیں ہوتا بلکہ کیا کہ جی بعض نے کہا ہے اگو مثالہ دینے کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابتدان سے اعتراض کیا ہے اور مسند الیہ کے حاضر کرنے سے اس کے ذکر کے تقدم کی شرط کے ساتھ. ایشا بس جیسا کہ ضمیر غائب میں جیسا کہ کیونکہ وہاں مرجع کا ذکر پہلے ہونا چاہیے اور معرف بلام العہد میں کیونکہ شرط ہے مسند الیہ کے تقدم شرط کیا گیا تقدم مسند الیہ کے ذکر کا کہ جس کی طرف الف لام کا اشارہ ہونا ہے اور اسم اشارہ بھی اسی طرح معرف بالاضافت بھی اسی طرح کہ ان میں بھی پہلے ہوگا تو تب ہے. اور اعتراض کیا موصول سے اعتراض کیا ہے کیونکہ شرط کیا گیا ہے علم بالصلہ کا تقدم پہلے صلے کا پتہ ہوگا تو تب موصول کا پتہ چلے گا. تو ان سب کے اندر جو احضار ہے نا وہ ثانی جانا ہے
پہلی مرتبہ نہیں تو ابتدان سے ان سے اعتراض کیا کہ ان کا پہلے علم ہونا چاہیے. کیا کہ جی جیسا کہ مضمر غائب میں اور معرف بلام العہد میں کیونکہ شرط کیا گیا ہے ان میں مسند الیہ کے ذکر کا تقدم پہلے، تو جب پہلے ہو گیا تو پھر وہ تو ثانیان ہوا، ابتدان نہ ہوا. جیسا کہ کس میں؟ ضمیر غائب میں، ضمیر غائب میں اور معرف بلام العہد میں، کیونکہ ان میں مسند الیہ کے ذکر کا تقدم شرط ہے. کس میں؟ ضمیر غائب میں مرجع کا ہونا ضروری ہے. لامعات خارجی میں جس کی طرف لام کا اشارہ اس کا پہلے ذکر ہونا ضروری ہے. اور جیسے موصول میں کیونکہ شرط کیا گیا علم بالصلہ کا تقدم، پہلے علم بالصلہ ہوگا تو پھر ہوگا جی جی اے شاباش جی. وفی ہے صبر. اور بعض نے کہا ہے اعتراض کیا گیا ہے ماتن کے قول ابتدان کے ساتھ مسند الیہ کے حاضر کرنے سے مسند الیہ کے ذکر کے تقدم کی شرط کے ساتھ مسند الیہ کے ذکر کے تقدم کی شرط کہ پہلے ایک مرتبہ ذکر ہو گیا دوبارہ حاضر کیا ہے جی. جیسا کہ مضمر غائب میں اور معرف بلام العہد میں، کیونکہ تو باقی بھی تینے نال جے کیونکہ شرط کیا گیا ہے مسند الیہ کے ذکر کا تقدم، یعنی ضمیر کا مرجع پہلے پتہ ہو، معرف بلام لام کا اشارہ کدھر اس کا پہلے علم ہونا چاہیے. اور موصول میں اوکمافی کیونکہ شرط کیا گیا ہے علم بالصلہ کا تقدم، علم نہیں وہ علم دھیان کرے جی. اور اعتراض کیا گیا ہے ماتن کے قول ابتدان کے ساتھ مسند الیہ کے حاضر کرنے سے مسند الیہ کے ذکر کے تقدم کی شرط کے ساتھ، جیسا کہ مضمر غائب میں اور معرف بلام العہد میں کیونکہ شرط کیا گیا ہے مسند الیہ کے ذکر کا تقدم، اور جیسا کہ موصول میں کیونکہ شرط کیا گیا ہے علم بالصلہ کا تقدم. وفيه ناظر لأن جميع طرق التعريف كذلك حتى العلم فإنه مشروط بتقدم العلم بالوضع. علامہ فرماتے ہیں کہ اس تفسیر میں نظر ہے، اس میں نظر ہے اس لیے کہ تعریف کے جتنے طرق ہیں وہ سارے اسی طرح ہیں. بھائی معرفے سے جو علم آئے گا وہ تب آئے گا کہ پہلے مخاطب کو اس کا علم ہو، حتیٰ کہ علم سے بھی آپ کسی کے ذہن میں مسند الیہ کو پہلی مرتبہ تب حاضر کریں گے کہ مخاطب مسند الیہ کو اس نام کے ساتھ پہلے جانتا ہو. تو پھر کون سا وہ معرفہ ہے جس کا پہلے علم نہیں ہوگا جی؟ تو پھر تو کوئی بھی ابتدان حاضر نہ ہوگا جی. کیا کہ جی شارح صاحب فرماتے ہیں اس تفسیر میں نظر ہے، اس لیے کہ تعریف کے جمیع طرق اسی طرح ہے حتیٰ کہ علم بھی اسی طرح ہے. اور دیکھو نا جی لِأَنَّا بینا پہ یعنی جمیع طرق تعریف اور جنیاں بھی قسمت معرفے نے مشروط ہیں بے تقدم میں حتیٰ کہ علم بھی. پس اگر ہو وہ جو اس قائل نے کہا ہے مراد مصنف کی یہی ہو تو پھر نکل جائے گا، باوجود ہے کہ علم تو مقصود ہے. سنیں ہاذا یعنی چلو کہتے اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ تعریف کے جمیع طرق اور سارے معرفے اسی طرح ہیں. بھائی تب سمجھ آئے گی جب پہلے وہ جو معنی ہے وہ سمجھ آئے جی. حتیٰ کہ علم کیونکہ علم مشروط ہے علم بالوضع کے تقدم کے ساتھ. بھائی پہلے مخاطب کو پتہ تو ہوگی یہ نام کس کا ہے، تب اس کے ذہن میں حاضر کریں گے والا پوچھے گا یار کندی گل کر رہے ہیں تو اسی حاضر کر رہے ہیں تو غائب کر رہے ہیں. ہاں جی اور اس میں نظر ہے سمجھا جی. پہلے اس کا پتہ ہوگا نا یہ کس کی بات ہو رہی تو تب پہلی مرتبہ حاضر ہوگا نا جی. اور اس میں نظر ہے کہ تعریف کے جمیع طرق اسی طرح ہے حتیٰ کہ علم کیونکہ شرط کی گئی ہے علم بالوضع کا تقدم.